مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں اسی پر گفتگو کروں گا، اور میری گفتگو 3 باتوں پر ہوگی۔ ایک تو یہ کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسرے کہ اس میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ شب برات کی کوئی اصل اور حقیقت اور فضیلت ہے یا نہیں، اور ہے تو کس قدر ہے، اس سلسلے میں مختلف طبقات کے لوگ مختلف باتیں پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ شب برات کی فضیلت اور عظمت، اس کے مقام اور مرتبے کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر لیلۃ القدر ہونے کا شبہ لگتا ہے، حالانکہ شب برات کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ شب برات کی فضیلت سے بالکل یا انکار کرتے ہیں اور اس کو ایک بے حقیقت شے قرار دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں انتہا پسندانہ ہیں، اور حق یہ ہے کہ بات ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کی فضیلت ہی ثابت نہ ہو، بلکہ متعدد احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں جیسے بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی طرح اس کی فضیلت ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں، بلکہ بات ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ شب برات یعنی شعبان کی درمیانی شب کی فضیلت متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ میں نے اس موضوع پر کئی سال پہلے رسالہ لکھا تھا، جو میری کتاب جواہر شریعت میں شامل ہے، اس میں اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ میں یہاں اس وقت صرف 2 احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی درمیانی رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور انسان کے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی، جو ابھی قریب میں مشہور سلفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دوسری حدیث امام بزار نے اپنی مسند میں اور ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاحن لاخيه۔ جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے اس کے جو مشرک ہو یا اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہو۔ اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی اور احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنا صحیح نہیں۔ اسی لیے علماء کی بڑی جماعت نے شب برات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ میں اس وقت صرف ایک سلفی عالم اور محدث علامہ عبید اللہ مبارک پوری کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح مرآت المفاتیح، اس کے اندر لکھا ہے متعدد احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ ساری حدیثیں شعبان کی درمیانی شب کی عظمت اور اس کی جلالت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس پر بھی
کہ یہ رات دیگر اور راتوں کی طرح نہیں ہے، لہذا اس سے غفلت برتنا مناسب نہیں، بلکہ عبادت، دعا، ذکر اور فکر کے ذریعے اس میں جاگنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت کا انکار صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک احادیث صحیحہ اور دیگر اس سے متعلق اور مؤید احادیث کی بنا پر یہ فضیلت کی راز ثابت ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ شب برات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث میں کوئی خاص عمل میری نظر سے نہیں گزرا، البتہ ایک بہت ہی ضعیف حدیث ہے جس سے 3 عمل ثابت ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام قوام السنہ اصبہانی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی جب شعبان کی درمیانی شب ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ارے کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ اسی طرح پکارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ اس حدیث میں 3 عمل وارد ہوئے ہیں، رات میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا، دوسرے دن میں روزہ رکھنا، اور تیسرے اپنی مغفرت اور رزق اور سکون و عافیت کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے دعا مانگنا۔ مگر بھائیو، اس حدیث کو علماء نے نہایت ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے موضوع تک کہا ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی ابو بکر ابن ابی صبرہ کو امام احمد اور امام ابن معین نے وضاع اور کذاب تک کہا ہے۔ اسے اس حدیث کو تو معیار بنانا دشوار ہے۔ البتہ میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اس رات کی فضیلت ثابت ہے جیسے کہ اوپر میں نے آپ حضرات کو بتایا، تو اس فضیلت کو پانے کے لیے جاگنا اور عبادت کرنا تو ایک ایسی بات ہے جو خود ہی سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے حدیث ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے کوئی نیکی اور اطاعت کرو، اچھائی کے کام کرو۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں، نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور عید کی 2 راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ اور امام بیہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی درمیانی رات۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی نے جو فرمایا کہ یہ کہا جاتا تھا، یہ کہاں کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ بات مشہور تھی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان صحابہ میں تابعین میں یہ بات مانی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک صحیح حدیث کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حتى
يمضي ثلث الليل الأول فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأوتيه من ذا الذي يستغفرني فأستغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات جب تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یوں فرماتے رہتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے استغفار کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اس حدیث میں جو مضمون ہے اس میں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول فرمانا، اور یہ بھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ صدا لگائی جاتی رہتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے. غور یہ کرنا ہے کہ جب یہ سلسلہ ہر رات رہتا ہے تو کیا شعبان کی اس رات میں جس کو شب برات کہتے ہیں یہ سلسلہ نہ رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ سلسلہ رہے گا. تو اگر اس میں ہم دعائیں کریں، عبادات انجام دیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں تو یہ بات بڑی اچھی ہوگی. اسی لیے علماء نے شب برات میں عبادت کو مستحب قرار دیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس رات میں کوئی خاص قسم کی نماز جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ 100 رکعت پڑھنا ہے اور اس میں اس طرح پڑھنا ہے، فلاں سورت اتنے عدد پڑھنا ہے، یہ بات احادیث سے ثابت نہیں. اور اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کو علماء نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. لہذا نوافل اور تہجد یا اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا، ذکر اذکار، درود شریف، تلاوت وغیرہ سے اس رات کو معمور رکھیں. اب رہی بات اس کے روزے کی، تو خاص شب برات کا روزہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور جو حدیث میں نے اوپر ذکر کی تھی اس کے بارے میں بتا ہی دیا ہوں کہ وہ حدیث بہت سے علماء کے نزدیک موضوع ہے اور انتہائی ضعیف. البتہ یہاں یہ بات عرض کروں کہ احادیث صحیحہ سے ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہیں. اور شب برات بھی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لے، تو اس میں یہ روزہ بھی داخل ہو جائے گا 15ویں تاریخ کا شعبان کی، اور اس کو فضیلت مل جائے گی. کہ اس میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. اس رات میں بعض لوگوں نے کچھ چیزیں اپنی جانب سے پیدا کر لی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے. میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس رات میں صرف عبادت اور نیکی کے کام اور دعا اور اذکار کا کام کرنا چاہیے. اور روزے کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی خاص روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھ لے تو اس کو اس دن کا بھی روزہ مل جائے گا. باقی اور کام جو لوگوں نے اس میں رواجی اور رسمی طور پر پیدا کر لیے ہیں، جیسے شب برات کا حلوہ، گھروں کی لپائی، ان کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان کو ترک کر دینا چاہیے. ان میں سے میں اس وقت بعض کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات، ان رواجی اور رسمی کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس رات میں عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم سنت ہے. مگر عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہونا، شب برات ہو یا کسی اور ایسی مقدس رات میں، خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو
نفلی عبادات چھپ کر اپنے گھروں میں انجام دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور فقہاء اعظام نے شب برات، لیلۃ القدر اور رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں اور عرفے اور عیدین کی راتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونے کو مکروہ لکھا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری البحر الرائق میں فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں جاگنے کے لیے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح اور فقہاء نے بھی لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان راتوں میں شب بیداری اور عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونا منکر اور بدعت ہے۔ اور آج جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی باہر نکل بھی نہیں سکتا، تو اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مساجد میں جمع ہو۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پورے اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس رات میں باہر نکل کر مساجد میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی عبادت تنہا کرنے کی فضیلت ہے۔ بعض لوگ جو باہر نکلنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو گھروں میں عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا، حالانکہ اللہ والے تو اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی اپنی کوٹریوں میں چھپ چھپ کر عبادت کرے اور اپنے اللہ کو راضی کرے۔ اس لیے بلا کسی تذبذب آپ اپنے اپنے گھروں میں عبادت انجام دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رواجی کاموں میں سے ایک کام لوگوں نے یہ جاری کر رکھا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانے کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قبرستان جانا شب برات کی سنت ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ وہ حدیث سن لیجئے۔ امام ترمذی، امام احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو پریشان ہوئی اور تلاش کرتے ہوئے مدینے کے قبرستان جنت البقیع کی طرف نکل گئی۔ وہاں دیکھا تو آپ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ واپس آ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بھی گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا کہ بلا شبہ شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب جو ایک عرب کا قبیلہ تھا اور عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث جس سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شب برات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے اس لیے سنت ہے، مگر پہلے تو یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور اگر کسی درجے میں اس کو مان بھی لے تب بھی اس سے یہ سمجھنا کہ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام اتفاق سے قبرستان گئے تھے۔ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شب برات تھی، کیونکہ شب برات کی یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ شب برات بہت دفعہ آئی، مگر آپ ایک دفعہ کے سوا کبھی اس رات میں قبرستان نہیں گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی تو آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری ہوتی تو آپ آخری رات میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور قبرستان والوں پر سلام کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اتفاقی بات تھی کہ اس رات میں شب برات واقع ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے۔ غرض یہ کہ قبرستان جانے کے عمل کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں، مگر اب لوگوں نے اس سلسلے میں بڑا مبالغہ شروع کر دیا ہے۔ قبرستان کیا ہے؟ ایک میلہ بنا ہوا ہے،
اس رات وہاں جانے کے لیے مستقل سواریاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دی جاتی ہے، لوگ پورے اہتمام سے وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ کوئی مستقل سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اس پر عمل کرتے، لیکن صحابہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے خود جانے پر پابندی ہے، نکلنے پر پابندی ہے، اس لیے گھروں کے باہر نہ نکلیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اپنے اپنے مردگان کے حق میں دعائے خیر کیا کریں۔ تیسری بری رسم جو جاری کر لی گئی ہے شب برات کے موقع پر وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس رات گھومنے پھرنے کی عادت پڑی ہوئی اور اس میں مختلف قسم کی خرافاتی کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لڑکے تو پٹاخے چھوڑتے ہیں، حالانکہ اس رسم میں مختلف قسم کے حرام اور ناجائز کام شامل ہیں۔ ایک حرام کام تو اس میں یہ ہے کہ پیسہ برباد، اور کون نہیں جانتا کہ اسلام میں فضول خرچی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور فضول کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان کا یہ روپیہ کسی غریب کے کام آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اور دوسرا حرام کام اس میں یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے لوگ سلامتی میں رہتے ہیں۔ اور کچھ لڑکے سواریوں پر، اسکوٹروں وغیرہ پر سوار ہو کر روڈوں پر گھومتے پھرتے ہیں اور شور و شغب کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور اپنی سواریوں کے سیلنسر کو نکال کر تیزی کے ساتھ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، جس سے خوب زور کی آواز نکل کر سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے، خود ہی سوچ لیں۔ اور کچھ لڑکے اس موقع پر گاڑیوں پر ویلنگ کرتے ہیں، اور اس کا رواج چند سالوں سے جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پولیس کی جانب سے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے، اور علماء اور دیگر لوگ بھی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، مگر افسوس ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کی ان بے تکی حرکتوں کی وجہ سے ایک تو دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے لوگ خود ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ جیسے کہ دیکھتے ہیں ہر سال اس کی وجہ سے ویلنگ کرنے والے لڑکے مرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی۔ اور تیسرے، یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کی ان بے جا حرکتوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان باتوں کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مسلمان، اور دیکھو یہ ہے ان کا اسلام۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، تم تو ملک اور ملت کا بڑا قیمتی سرمایہ بن سکتے ہو۔ ملک اور ملت کے لیے تمہاری قوتیں اور طاقتیں وقف ہونی چاہیے تھی۔ تمہارا وقت اور تمہاری عقل و سمجھ دینی کاموں میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں لگتی۔ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سفیر بن کر لوگوں کو پیغام ہدایت دیتے اور دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیتے۔ تمہارا وقت یتیموں کی خبرگیری میں، بیواؤں کی امداد میں، لاچار اور مجبور انسانوں کو سہارا دینے میں لگنا چاہیے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں پیدا کیا اور تم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم کو صحت، طاقت اور قوت کیوں دی؟ یہ باتیں سوچنے کی تھی۔ نوجوانوں، ابھی وقت ہے خود کو سدھارنے کا، ابھی موقع ہے خود کو سنبھالنے کا۔ لہٰذا اپنے قیمتی اوقات کو گھومنے پھرنے اور تماشے کرنے، بیہودہ حرکتیں کرنے میں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگانے کے بجائے کچھ اچھے کاموں میں اپنا وقت لگاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور نیکی کرو۔ لوگوں، شب برات ہو یا کوئی اور ایسا موقع، یہ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں سنبھلنے اور خود کو سدھارنے اور خود کو نیکی اور طاعت میں لگانے کا ایک موقع مل جائے۔ لہٰذا آؤ ہم سب ماضی کی گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، استغفار کریں،
اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اپنے اللہ کو منا لیں۔ جوانوں، آج ایسا لگتا ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب سے سخت ناراض ہو گئے، وباؤں پر وبائیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، اور اسی لیے دیکھو آج ساری دنیا کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے معطل اور مقفل کر دیا، یہاں تک کہ ہم مساجد جانے سے بھی محروم رہ گئے۔ لہذا شب برات کے اس موقع پر سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور خوب خوب دعائیں مانگے، اور اسی سے مانگے کہ وہ وبا کو بھی دور کرے اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب